وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। महफिल नात प्रोग्राम जारी है। तिलावत कलाम मजीद हुई और हमने इसके आखिर में कुरान मजीद की जो आखिरी आयात सुनी वो एक ज़बरदस्त दुआ है जिसमें अपनी औलाद के लिए भी और वालिदैन के लिए भी रब्बना अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह पाक हमारी औलाद को नेक बनाए और हमारे वालिदैन की अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए। महफिल नात में आगाज़ तिलावत कलाम मजीद के बाद मुख्तलिफ़ कलाम पढ़े जाते हैं, हमदे बारी ताला पढ़ी जाती है और ये एक ऐसा गुलदस्ता है हमारी महफिल नात का कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तो बसूरत अशार बयान किए ही जाते हैं, इसके साथ साथ इनके सहाबा का भी जिक्र होता है, अहले बैत का भी जिक्र होता है
اور کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جو التجائیہ ہوتے ہیں، وہ یہاں اگر ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں اور ہمیں یاد ہے تو ان کے ساتھ گنگنائیں، اور اگر نہیں ہمیں یاد تو کم از کم ان التجائیہ کلمات پر آمین کہیں۔ اللہ کریم وہ التجائیہ کلمات ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ کبھی مکے جانے کی التجا ہے، کبھی حج پہ جانے کی التجا ہے، کبھی مدینے جانے کی التجا ہے، اللہ کریم وہ التجائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اب ماشاءاللہ آنے والا مہینہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو عشرہ ہوگا وہ صحابہ اور اہل بیت کے فضائل پر، ان کے مناقب پر انشاءاللہ جو ہے مدنی چینل اپنی نشریات انشاءاللہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جاری و ساری رکھے گا، اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس میں انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے مناقب اور اہل بیت کرام اور خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام، امام عرش مقام کا بھی ذکر خیر سنتے رہیں گے۔ محفل نعت کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ حمد باری تعالیٰ ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں وقار بھائی سنائیں، مولانا حسن رضا خان کا، کہ درد دل کر مجھے عطا یا رب، میرے درد کی بھی کر دوا یا رب۔ بہت پیارے اشعار ہیں اور مناجات ہیں، التجا ہے رب الباری سے، رب کریم سے، اور یہ اشعار مختلف محافل میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ مناجات ہے۔ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر یہ اشعار بھی آپ پڑھ لیں نا مناجات کے تو انشاءاللہ آپ کا ذوق میں مزید اضافہ ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں وقار بھائی سے۔ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر بخش دے نہ پوچھ عمل، نام
غفار ہے تیرا یا رب، اور خاک کر اپنے آستانے کی، خاک کر اپنے آستانے کی، یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب، یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، 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 ہو مع الخیر خاتمہ یا ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے نعت پروڈکشن، اس میں امام اہل سنت نعت کلیکشن، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، ایپ اسٹور پہ بھی موجود ہے اور پلے اسٹور پر بھی ہے، اور یہ اپنا مشغلہ کر لیں آپ۔ بعض لوگ جب فارغ وقت ہوتا ہے تو فیس بک میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، یا یوٹیوب پر ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا مختلف سوشل پیجز پر اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تو کچھ وقت بلکہ زیادہ وقت قرآن مجید پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، تفسیر پڑھنے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی جو ہمارے علماء نے بصورت اشعار کی ہے، ان کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اب جیسے یہ ابھی کلام پڑھا جا رہا تھا تو میں نے نعت کلیکشن میں اس کو نکال دیا، اب اس کے اور بھی اشعار ہیں تو آپ پڑھیں گے تنہائی میں نا، جلوت میں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، کاش خلوت میں بھی عادت بن جائے، کبھی بیٹھے ہوئے رات جب سو رہے ہوں تو ایک عادت بنائیں کہ آپ سوتے وقت چلے لیٹے ہوئی ہیں نا تو ہم یہ موبائل پر ایک نعت پڑھ کر سوؤں گا رات کو میں، تو ایک آپ کا ایک کلام جو ہے وہ آپ کا روزانہ ختم ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ اس مشغلے کو آپ یوں بڑھائیں کہ جو شعر سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر آپ اس کو لغت میں دیکھ کریں، گوگل پر بھی آپ کوئی لفظ ڈال دیتے ہیں تو فوراً وہ آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہے۔ تو اس طرح کچھ کوشش میں نے بھی کی، بعض اشعار اعلیٰ حضرت کے جو ہیں وہ جب دیکھے تو اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے تو وہ گوگل پر ڈال دیا یا ڈکشنری میں ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اور جو بات جب شعر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے نا تو سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس میں جو اشعار ہیں انہوں نے تو تھوڑے سے پڑھے جا رہے، وقت قلیل ہوتا ہے، تو میں آپ کی ترغیب کے لیے چند اشعار جو ہیں وہ تحت اللفظ پڑھتا ہوں، ان جیسی آواز تو نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، یہ حدیث پاک کا، حدیث قدسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو اے اللہ جب سے تو نے یہ سنا دیا ہے، مولانا حسن کہتے ہیں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اے اللہ تیرا آسرا پر ہماری امیدیں اور بن گئیں، اور فرماتے ہیں تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دے دیا یا رب،
کر دیا تو نے قادری مجھ کو تیری قدرت کے میں فدا یا رب۔ اللہ پھر کہتے ہیں دے کے لیتے نہیں کریم کبھی، یعنی ایمان بھی دیا، سلسلہ جو ہے قادریہ میں داخل بھی کر دیا ہمیں، اور جب کچھ دے دیا ہے نا تو کریم جب کسی کو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ کہتے ہیں دے کے لیتے نہیں کریم کبھی، جو دیا جس کو دے دیا یا رب، اور تو کریم، اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب۔ تو یہ مشغلہ اپنائیں، ایک رات نعت یا ہم پڑھ کر سوئیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ کیا ان اشعار میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو کیفیت ہے نا انشاءاللہ وہ تبدیل ہوگی، اور جو خیال بعض اوقات اس کا غلبہ ہوتا ہے نا تو خواب میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب غلبہ ہوگا مکے اور مدینے کے خیالات کا تو انشاءاللہ خواب میں کبھی گنبد خضرا تو کبھی طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں صدیق بھائی سے ہم انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ اللہ تیرا دربار، رسول عربی امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے، صدیق بھائی سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ تیرا دربار، رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار، رسول عربی تیرا دربار، کرم بار رسول عربی تیرا دربار، کرم بار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار، رسول عربی، بکسوں کی ہو مددگار، رسول عربی، بکسوں کی ہو مددگار، رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خوار، رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خوار، رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خوار، رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار، رسول عربی، کل خدائی کے ہو مختار، رسول عربی، کل خدائی کے ہو مختار، رسول عربی، تم رسولوں کے
سردار رسول عربی تم رسولوں کے سردار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی مشکلیں میری ہو آسان برائے مرشد مشکلیں میری ہو آسان برائے مرشد میرے حامی میرے غم خوار رسول عربی میرے حامی میرے غم خوار رسول عربی میرے حامی میرے غم خوار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی میں گناہ گار سیاہ کار و خطا کار سہی میں گناہ گار سیاہ کار و خطا کار سہی پر ہوں کس کا تیرا سرکار رسول عربی پر ہوں کس کا تیرا سرکار رسول عربی پر ہوں کس کا تیرا سرکار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام. بعض اشعار جو امیر اہل سنت نے یا امام اہل سنت نے جو کلام تحریر فرمائے ہیں اس کے پیچھے کئی واقعات ہوتے ہیں.
بعض اوقات سفر مدینہ ہے تو مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، پھر رخصت ہے تو جو لمحے تھے سکون کے وہ مدینے میں گزارا ہے، تو کسی اور کا کلام ہے نا غالباً۔ ہاں، اور بھی اس طرح کے امیر اہل سنت کے بھی اشعار ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ باتیں پتہ چلتی ہیں، اب مجھے ایک شعر کا پتہ چلا تھا کہ امیر اہل سنت نے وہاں عرب شریف میں اس کو تحریر فرمایا تھا۔ جیسے وہ کلام ہے کہ آج وہ لکھا تو اس طرح گیا تھا، پھر اس کو تبدیل کیا گیا، آج شب بدھ ہے چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ تو وہ شب بدھ تھی اور مدینے کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا، پھر جب مدینے سے رخصت پر ہیں تو آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا، مدینے سے جب رخصت ہو کر آیا تو یہ کلام لکھا گیا۔ اس طرح بہت سارے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے۔ دشت طیبہ کا ذکر ہے تو اس پر بھی کچھ اشعار لکھے گئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان اشعار کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اشعار بعض اوقات ان میں ایسی نصیحتیں بھی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہم حسان رضا سے سنیں گے، بڑا پیارا کلام ہے، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اتنے پار ہم، کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور ہم دنیا کے میل جھمیلوں میں مصروف ہیں، ہمیں جگانے والے جگا رہے ہیں مگر ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ پھر اور بھی شعر ہیں اس کے اندر، تو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، بعض کی شرح بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم اس کلام کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ احمد رضا سے بھی کلام سنیں گے، وقار رضا سے بھی سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کریم ہمیں ان کلاموں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور جب یہ محفل ہو جاتی ہے تو آپ فیس بک کے پیج پر بھی ہمیں لائیو مدنی چینل پر آپ یہ سن سکتے ہیں۔ کچھ میرے پاس جو حجاج آئے ہیں انہوں نے فرمائشیں بھی کی ہیں مگر وقت نہیں ہے، ایسا ہماری US سے فرمائش آئی ہے، تو آخر میں اگر کچھ وقت ہوگا تو ایک دو شعر انشاءاللہ ان کی فرمائش کے ہم سن لیں گے۔ ویسے یہ ہمارا پروگرام فرمائشی ہوتا نہیں ہے، تو کلام پہلے سے سیٹ ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سنتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، کس بلا کی میں سے سرشار ہم، کس بلا کی میں سے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اور تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نام مقبول ہر بازار ہم، جن سے نام مقبول
خریدار کو، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے. ہم عیب والے ہیں، ہمارا کوئی خریدار ہی نہیں ہے. ہم جن سے نامقبول ہیں، جنس کہتے ہیں قسم کو. ہم وہ قسم ہیں جو بازار میں اگر رکھ دی جائے تو ہم جن سے نامقبول ہیں، ہمارا کوئی خریدار نہیں. ہم عیب دار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں کوئی نہیں خریدے گا. تم کرم سے مشتری ہر عیب کے. آقا آپ ہمارے خریدار ہیں، ہم عیب والوں کے خریدار آپ ہیں اپنے کرم سے. تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، اور جن سے نامقبول ہر بازار. ہم تو وہ سودا ہیں جسے کوئی خریدے گا نہیں. یا رسول اللہ آپ ہی خریدیں گے اور خرید کے آزاد کر دیں گے، جہنم سے آزاد کر دیں گے. تم کرم سے مشتری ہر عیب کے. آقا تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نام قبول ہر بازار. ہم جن سے نام قبول ہر بازار. ہم آٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار. ہم مجھے کہا گیا اس کی بھی کچھ شرح کر دیں آپ. پاٹ کہتے ہیں پتھر کو، چکی کا پتھر، یعنی سمندر بڑی طغیانی پر ہیں. آپ سمجھ لینا ہم کیسے جو ہے پار کریں گے. پاٹ وہ کچھ دھار، بہاؤ بہت تیز ہے نا، دریا کا بہاؤ بہت تیز ہے. یعنی یوں سمجھے گناہوں کا جو ہے وہ بہاؤ بہت تیز ہے. اے اللہ اتنا بہاؤ تیز ہے، یہ پاٹ اور یہ سمندر یہ بہاؤ سے کیسے اتریں گے؟ جب تک تیرا کرم نہیں ہوگا نا مولا ہم پار نہیں کر سکتے. نہ سمندر پار کر سکتے ہیں، نہ پل صراط پار کر سکتے ہیں اگر نبی کریم کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی نا. رب سلم کہنے والے کی صدا ہمارے لیے نہیں ہوگی، ہم یہ پاٹ نہیں پار کر سکتے، یہ بہاؤ اور ہم یہ سمندر پار نہیں کر سکتے. اور گناہوں کی آندھیاں ہمیں بہا کر لے جائیں گی. تو گویا مختلف انداز سے ہم، کیونکہ یہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے یہ شعر نا، مگر یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے نا کہ ہم کیسے جو ہے اس بہاؤ سے اتریں گے. اللہ جب تک تیری رحمت شامل حال نہیں ہوگی. تو اس کو پھر سنتے ہیں. پاٹ یہ کچھ دھار، پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار. ہم پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار. ہم یا الہی کیوں کر اترے پار. ہم یا الہی کیوں کر اترے پار. ہم اور دشمنوں کی آنکھ میں بھی بھول تم. آقا دشمنوں کی آنکھ میں بھی بھول تم. دوستوں کی بھی نظر میں خار. ہم دوستوں کی بھی نظر میں خار. ہم دوستوں کی بھی نظر میں خار. صدقہ اپنے بازوؤں کا المدد. صدقہ اپنے بازوؤں کا المدد. کیسے توڑے یہ بوتے دلدار. ہم کیسے توڑے یہ بوتے دلدار. استغاثہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ صدقہ اپنے بازوؤں کا. وہ طاقت والے بازو ان کا صدقہ عطا کر دیں تاکہ ہم
اپنا جو بت پندار ہے نا، یعنی غرور کا بت جو اندر نفس ہے نا، وہ اور اس نے ہمیں اپنی میں کر کے ہمیں برباد کیا ہوا ہے. اپنے بازوؤں کا صدقہ دے دیں تاکہ ہماری میں ختم ہو جائے، بت پندار ہم توڑ دیں اور ہم عاجز بن جائیں بندے. اللہ اکبر. صدقہ اپنے بازو کا المدد کیسے توڑے یہ بت پندار، ہم کیسے توڑے یہ بت پندار، ہم اور اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے بدکار ہم، جانتے ہیں جیسے بدکار ہم، اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم، اور اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو یا رسول اللہ، میرے آقا، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم، ہے تو حد بھر کے خدائی، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ ہے ان کا کرم، ارے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، آقا اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم، ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم، اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سسے کے مال میں حقدار ہم، ہے سسے کے مال میں حقدار
مختار تمہیں آقا با عطا تمہیں شاہ تمہیں مختار تمہیں اور بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم. امام اہل سنت کی ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ دل میں عشق رسول پیدا کر رہا ہے نا. باعطا تم شاہ تم مختار تم. اب یہاں کہتے ہیں باعطا تم ہم بے نوا، شاہ تم ہم زار، مختار تم ہم ناچار. کہتے ہیں باعطا تم دینے والے تم، شاہ تم اللہ نے تمہیں مختار بنایا، اور ہم بے نوا ہیں، ہم زار ہیں، ہم لاچار ہیں، اور آپ عطا والے ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں. اللہ نے آپ کو شاہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مختار بنایا ہے. تو یا رسول اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے، یا رسول اللہ عطا کر دیجئے، کیونکہ آپ با عطا ہیں، مختار ہیں، شاہ ہیں. پھر سنائیے شعر. عطا تمہیں شاہ تمہیں مختار تمہیں آقا با عطا تمہیں شاہ تمہیں مختار تمہیں بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم اپنی ستاری کا یا رب واسطہ اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہونا رسوا برسرے دربار ہم ہونا رسوا برسرے دربار ہم پاٹ ہو کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم اور ان کے آگے دعوائے ہستی رضا ان کے آگے دعوائے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم پاٹ ہو کچھ دار یہ کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے سبحان اللہ. استغاثے کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرنے کے لیے بہترین کلام ہے. لغزش پاکا سہارا ایک تم، گرنے والے لاکھوں ناہنجار ہم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم. باعطا تم شاہ تم مختار تم، بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم، اور تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دی ہیں. جو ایمان نہیں لائے تھے نا وہ مردہ تھے، اور آپ نے انہیں ایمان کی دولت دے دی تو زندہ ہو گئے. اور آپ نے ظاہری طور پر بھی تو کتنے مردے زندہ کر دیے نا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کو زندہ فرمایا نا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت
کہ تم نے تو لاکھوں کو جانیں پھیر دی، ارے ایسا کتنا رکھتے ہیں ہزار ہم، ہمارا دل اتنا ہی صحیح تو ہے، یا رسول اللہ کرم کر دیجئے نا، اتنی عرض آخری کہہ دو کوئی، ناؤ ٹوٹی آ پڑے منجدار ہم، منہ بھی دیکھا ہے کسی کے عفو کا، دیکھ او اسیاں نہیں بے یار ہم، اور ہیں میں نثار ایسا مسلمہ کیجئے، توڑ ڈالیں نفس کا زنار ہم۔ اشعار تو بہت ہیں، وقت قلیل ہے، اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ احمد رضا سے اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام سنتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ واقعی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے سب غم غلط ہو جاتے ہیں۔ تو جب کبھی پریشانی آئے نا، ہم پریشانیوں کا حل جو ہے وہ کسی اور چیز میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹینشن دور کرنے کے لیے مختلف پوسٹیں دیکھ رہے ہیں۔ ارے یار، نبی پاک کا ذکر کریں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی عطا کا ذکر کریں، انشاءاللہ آپ کے غم غلط ہو جائیں گے اور طبیعت آپ کی حشاش بشاش ہو جائے گی۔ تو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سنتے ہیں کلام انشاءاللہ۔ ان کی مگن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مگن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مگن دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے برسا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے برسا جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے
خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، دریا تم کو رضا مسلم جیسا آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے ہیں جیسا آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے امام اہل سنت کا بہت پیارا کلام احمد رضا سے سن رہے تھے۔ محفل نعت میں ہم کچھ مدنی پھول صورت بیان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے، سال کا پہلا مہینہ، مسلمانوں کا نیا سال، اللہ پاک اس سال میں ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس سال ہمارا مکہ مدینے جانے کا سال ہو، حج کا سال ہو، عبادت کا سال ہو، ختم قرآن کا سال ہو، کثرت سے تلاوت کا سال ہو، نیکیاں کرنے کا سال ہو۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ ایک بات کبھی ذہن میں آتی ہے، ہم نیت دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ میں نے کسی کو دعا کرتے یہ بھی سنا کہ اللہ
ہماری عمر میں بھی برکت ہے، ہماری نیکیوں میں بھی برکت ہے۔ اگر عمر میں برکت ہو گئی تو کرو گے کیا؟ عمر میں برکت مل گئی تو کیا کرو گے؟ پلاننگ کیا ہے، کیا کرنا ہے آئندہ سال؟ تو گویا ان کی اس دعا سے یہ توجہ ملی کہ پلاننگ کرنی ہے، اگلے سال اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، اگلے سال اللہ نے مال دیا تو مسجد بناؤں گا، اگلے سال یہ کام کروں گا، یہ کراؤں، یہ کام کروں۔ تو نیکیوں کی بھی تو پلاننگ کریں، اپنے دنیا کی تو لوگ پلاننگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے۔ جو ناظرین ساتھ ہیں ہمارے، چاہے فیس بک پر ہیں، چاہے یوٹیوب پر ہیں، چاہے مدنی چینل پر ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان تمام مسلمانوں کے لیے سال خیر و برکت کا سال بنا دے۔ اور جو عشرہ ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کا عشرہ ہے، اور یکم محرم یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، جی ہاں نبی پاک علیہ السلام کے 2 وزیر دنیا میں زمین پر اور 2 آسمانوں میں۔ 2 دنیا میں کون تھے؟ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسمانوں میں کون تھے؟ جبریل و میکائیل علیہ السلام۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم۔ فاروق اعظم وہ عظیم صحابی ہیں جن کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ آپ علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ فاروق اعظم کون تھے، صدیق اکبر کون تھے، امام حسین کون تھے۔ تو یہ تمام باتیں ہم جب گھر میں ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات کہتے ہیں آج میں فری ہوں، آج چھٹی کا دن ہے نا تو میں فری ہوں۔ اب فری میں کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ فری اوقات میں ہم کوئی پرانا کام نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اپنی تعمیراتی کام میں لگ جاتے ہیں، یا دوستوں سے ملنے لگ جاتے ہیں۔ کوشش کریں بچوں کو بٹھائیں، فری نہیں ہے، کوئی فری نہیں ہے، ہمارا وقت کوئی فری نہیں ہے۔ ہم نے ان لمحات میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی، ان کو بتانا ہے، یا تو کتابیں دیں، ان کو مطالعہ کرائیں، اور کچھ دیر بیٹھ جائیں، ان کو بتائیں محرم کے 1 تاریخ کو کس عظیم صحابی کی شہادت کا دن ہے، وہ جن کا نام عمر ہے، جو مراد رسول ہے، اور آسمانوں میں ان کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں میں یعنی تورات میں آپ کا نام منطق الحق ہے، یعنی حق بات کہنے والا۔ انجیل میں آپ کا نام کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام سراج ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فضائل فاروق اعظم پر اس مختصر سے وقت میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں فرمایا آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ تو جس کی عزت آسمانوں پر ہو رہی ہو، اور جس کی تعظیم فرشتے کریں، اور جس کا ڈر شیطان رکھے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، اور مزید فرمایا ایک حدیث میں عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت میں فرمایا حضور علیہ السلام نے رضا اللہ رضا عمرہ و رضا عمرہ رضا اللہ، یعنی اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے، اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر و قلبہ، یعنی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا۔ فاروق اعظم کو رب الرحمان نے یہ شان بخشی کہ آپ کے دل مبارک میں جو خیال آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف کے قریب فاروق اعظم کی ایک زمین تھی، آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی راستے پر اہل تورات یعنی یہودیوں کے مدرسے بھی تھے۔ ایک دن جب وہاں سے آپ گزر رہے تھے تو اہل تورات کے مدرسے کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں جو علماء تورات تھے
ان سے آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اتاری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں قسم دی کہ رحمان کی قسم دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے تورات کے علماء ہاں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے. فرمایا خدا کی قسم پھر تم ہلاک ہو گئے، تم جانتے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے. علماء تورات کہنے لگے عمر ہم ہلاک نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں مسئلہ جبریل سے ہے جو ان پر وحی لاتے ہیں، جبریل ہمارے دشمن ہے معاذ اللہ. فاروق اعظم نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ فرشتوں میں کون سا فرشتہ تمہارا دوست ہے؟ ان یہودیوں سے کہا. ان یہودیوں نے جواب میں کہا ہمارا دوست حضرت میکائیل ہے کہ وہ رحمت اور بارش لاتے ہیں. فاروق اعظم کی کمال ذہانت دیکھیے. آپ نے فرمایا اللہ پاک کے ہاں تو جبریل اور میکائیل دونوں کا رتبہ ہے. وہ کہنے لگے دونوں اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں. فرمایا تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ پاک ان سے محبت فرمائے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ ان سے دشمنی رکھے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ فاروق اعظم نے اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا نا کہ ہم جبریل امین سے دشمنی رکھتے ہیں معاذ اللہ، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ پھر دوستی کس سے رکھتے ہو؟ تو کہا میکائیل سے کہ وہ جو ہے وہ رحمت اور بارش لاتے ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یعنی جو اللہ پاک اور اس کے دشمنوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، بے شک اللہ پاک سب کافروں کا دشمن ہے. آپ فرماتے ہیں علماء تورات کے ساتھ میری جو گفتگو ہوئی اور یہ قول یہ بات فاروق اعظم نے کہی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میں وہ آیات نہ سناؤں جو آج مجھ پر نازل ہوئی ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور سنائیے. اللہ کریم کے پیارے حبیب نے پارے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 سنائی من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یعنی وہی الفاظ جو فاروق اعظم نے یہودیوں کو جواب دیا تھا اللہ نے وہی بات قرآن مجید میں نازل فرمائی. بالکل وہی الفاظ فاروق اعظم کی زبان سے جو ادا ہوئے تھے اللہ پاک نے وہ الفاظ اللہ کو وہ پسند آئے کہ وہی الفاظ آیت کے طور پر اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرما دیے. سبحان اللہ. جبھی تو کہا امام اہل سنت نے ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کرے، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کرے، تیرا ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، تیرا ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. ذہن میں رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ صرف ایک آیت نہیں جو میں نے بیان کی بلکہ موافقات عمر پر پورا ایک موضوع ہے. علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. یعنی وہ رائے جو فاروق اعظم نے دی وہ اس کے مطابق پھر اللہ کریم نے اپنے قرآن میں اس کو نازل فرمایا. وہ آیات جو فاروق اعظم کی رائے کے موافق نازل ہوئی وہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا حصہ بن گئی. ویسے پہلے خلیفہ کا جو مرتبہ ہے صدیق اکبر کا سب سے اعلیٰ ہے، مگر شان فاروقی کو یہ منصب ملا کہ 20 کل آیات 20 یا اس سے بھی زیادہ
وہ آیات ہیں جو فاروق اعظم کی رائے کے موافق اتری ہیں۔ ایک بار فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنائیں؟ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ایک بار فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو ہے مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں ملی تائید خدا، تائید حبیب خدا، مل گئی تائید اصحاب خیر الورا، دیا حق نے ان کا ساتھ ہے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے۔ تو الحمدللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان و مرتبہ ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان تخلیق الہی کا کیسا شاہکار ہے۔ سر اوپر ہے، پاؤں نیچے ہیں، آنکھیں اللہ نے سامنے بنائی، کان سائیڈ میں بنائے ہیں۔ دنیا میں اربوں انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں مگر سب کی شکلیں جدا ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ایسا ملتا نہیں ہے، سسٹم سب کا ایک ہے۔ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کتنے مراحل سے گزر کر انسان بنی ہے۔ سنیے فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، انسان کی اسی تخلیق کے متعلق ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھر آگے فرمایا پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ یہ تخلیق انسانی کا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ فاروق اعظم یہ آیات سن رہے تھے، شاید اللہ پاک کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے کھو گئے تھے، ایک خاص کیفیت میں تھے، آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ پاک کی ذات ایسی برکت والی ہے کہ اس نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کو یہ مقدس الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تو بڑی برکت والا ہے، وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ موضوع تو جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے مگر وقت قلیل ہے، اب یہ کلام بھی سننا ہے۔ اللہ کریم ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سمجھنے والا بنائے اور جو ہے ان کی سیرت کو پڑھنے والا بنائے۔ مکتبۃ المدینہ نے ان کی سیرت پر 3 جلدوں میں کتاب شائع کی ہے، ان کی سیرت پر۔ یقین جانیے اگر آپ وہ پڑھیں گے نا تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے، تو ضرور مطالعہ کریں سیرت صحابہ کا، سیرت اہل بیت کا۔ اللہ کریم ہمیں ان کی سیرت سے جو ہے وہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ باتیں بہت کچھ ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے بہت کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا کرتے تھے۔ رات جب ہو جاتی تھی تو کوڑا لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے پاؤں پر مارا کرتے تھے اور جو اپنے آپ سے کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ہم خود غور کریں، یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہے، اپنی اولاد کو بتانا ہے۔ اللہ کریم ان کی سیرت سے ہمیں برکتیں لینے والا بنائے اور ان کی سیرت کو اپنانے والا بنائے۔ کلام سنتے ہیں وقار بھائی سے انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا کلام سننا ہے ہم نے، کیا تھا بھائی کلام ان کا؟ جو لمحے تھے سکون کے وہ سب مدینے میں گزار آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے وہ کلام اس لیے لکھا گیا ہے کہ جب زائر مدینہ طیبہ سے واپس آتے ہیں، کیونکہ کئی حاجی آ چکے ہیں اور کئی آ رہے ہیں، اور جب وہ اپنا وقت گزارتے ہیں نا مدینے میں تو انہیں پھر وہ لمحات یاد آتے ہیں۔ کیونکہ جب زائر جاتا ہے نا تو کبھی مسجد نبوی میں وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی سنہری جالیوں کے حضور حاضر ہوتا ہے، کبھی گنبد خضرا کو دور سے تک رہا ہوتا ہے نا، کبھی معاجہ شریف پر باہر سے حاضری دے رہا ہوتا ہے، معاجہ شریف
اس جگہ سے کہ جہاں معاجہ اقدس کی بالکل سیدھ ہے، گنبد خضرا بھی ہے، کبھی گنبد خضرا کے سائے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے. وہ لمحے جو سکون میسر تھا نا، یقین مانیے وہ دنیا میں کہیں ایسا سکون نہیں ہے جو مدینے میں سکون ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، دل مستر وطن میں اب تجھے کیوں کر کیسے قرار آئے. تو واقعی وہ جب یہاں آ جاتا ہے تو اس کو قرار نہیں ملتا، وہ باتیں یاد آتی ہیں. اس کلام میں انہی باتوں کا ذکر ہے جو حجاج آ چکے ہیں، وہ ان کلام سے اپنا دل بہلائیں. وہی نہیں بلکہ جنہوں نے پہلے بھی کبھی مدینہ دیکھا تھا، وہ یہ اشعار کو سنیں گے انشاءاللہ رحمان تو وہ گزرے ہوئے لمحات انہیں یاد آئیں گے انشاءاللہ. جی وقار بھائی. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جا وہی رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جمی رہ گئی، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے. وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. جتنے خیرت نازاں ہوتا
کہاں جائے جو تم
اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو التجائیں کی استغاثے کی ہے وہ قبول ہو جائیں۔ اللہ جلدی مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت کا سال ہو، عبادت کا سال ہو، حج کرنے کا سال ہو، مدینے جانے کا سال ہو، نیکیوں کا سال ہو، ختم قرآن کرنے کا سال ہو۔ اللہ آفتوں اور بلاؤں سے بچا لے مولا۔ الہ العالمین، ناظرین اور حاضرین، اے اللہ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں پروردگار سب کو خیر و برکت عطا فرما، غموں دکھوں تکلیفوں سے بچا، بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ الہ العالمین بے چینوں کو چین و سکون نصیب فرما۔ ہم سب کو اے اللہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ ہماری دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زائنات نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔
مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی مدنی چینل 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 محرم شریف کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہم سب اہل بیت اطہار کے لیے خصوصی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر بھی بناتے ہیں اور سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا مشن بھی گھر گھر پہنچایا جائے۔ اسی لیے اسلامی سال کے اس پہلے مہینے محرم شریف میں مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے آپ کے لیے خوبصورت پیکج ماہنامہ فیضان مدینہ، کربلا کا خونی منظر، ایسا رسالہ جسے پڑھ کر ہمیں کربلا والوں کے مشن سے آگاہی ملے گی۔ اسی طرح امام اعظم کی وصیتیں، ایک ایسا رسالہ جو نہ صرف آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کو بھی تازگی بخشے گا۔ اس پیکج کی قیمت صرف 100 روپے ہے۔ آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور آپ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جی یہ فاروق اعظم کے کہنے پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ فاروق اعظم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، اللہ اکبر، میں اب مسلمانوں کا امیر نہیں، اللہ اکبر، میں تو وفات کے وقت قریب ہے۔ اللہ ان کو سلام کہنا اور لفظ امیر المؤمنین نہیں کہنا۔ اس بات کی کہنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے دوستوں کے ساتھ دفن کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کی کہ آپ کو بابا جان سلام کہہ رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے دوستوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اللہ اکبر، کیونکہ یہ حجرہ ان کا ہی ہے نا، بے شک، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایثار کرتی ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس حاضر ہوئے بابا جان کی خدمت میں، تو فاروق اعظم کو عبداللہ بن عمر کے آنے کی خبر دی گئی۔ فرمایا مجھے بٹھا دو، سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ پوچھا بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، جس چیز کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ سن کر فاروق اعظم نے کہا الحمدللہ، مجھے میری پسندیدہ چیز مل گئی
مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں. اللہ 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 اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، ان کی ساری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جگہ ہونے کی خواہش. اللہ دیکھیں کہ جیسے نیک پڑوسی کی برکت سے رحمتیں ہوتی ہیں، جی، برکتیں ہوتی ہیں نا، جی، عذاب ٹلتا ہے نا. آیت الکرسی